الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن صرف 41 بار یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ رات کو ایک فرشتہ آئے گا، پیسے رکھ کر واپس چلا جائے گا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ رب کی فوج فرشتوں سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، غیبی خزانوں سے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں رب کروڑوں کا مالک بنا دے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن صرف 41 بار یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرے کلمے کے کمالات کو، تیسرے کلمے کے معجزات کو الحمدللہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی تیسرے کلمے کے کمالات کو، تیسرے کلمے کے معجزات کو نہیں جانتا، تو وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعۃ المبارک کے دن صرف 41 بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، نہ تو ہمارے گھر میں سکون آتا ہے نہ برکت آتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں روپیہ کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس پریشانی میں چلے جاتے ہیں کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور مہینے کے آخری دن کھینچ کھینچ کر گزارا ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، آج جمعۃ المبارک کے دن تیسرے کلمے کے وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ تیسرے کلمے میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے۔ یہ راز آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ تسبیحات فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور تیسرے کلمے کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ والو، ان رازوں کو کوئی نہیں بتاتا۔ ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ لوگ وظیفے بناتے ہیں، ہمارا مقصد وظیفے بتانا ہے، وہ وظائف لے کر آنا ہے جو بزرگوں نے پڑھے، جو اولیاء اکرام نے پڑھے، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھے۔ اور یہ وہ اسمودہ وظائف ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آج تک کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہوئی ہو۔ آج تک اس وظیفے کو جمعے کے دن بتائے گئے طریقے سے جس نے پڑھا، وہ جوان بیٹیاں جو اپنے گھروں میں مایوس بیٹھیں، جن کا نہ تو رشتہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی نقص نکال دیتے ہیں، یا کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، آج جمعۃ المبارک کے دن صرف 41 بار پڑھ کر تو دیکھیے۔ بیٹیاں یا ماں باپ بڑے بڑے وظیفے کر رہے ہیں کہ بچوں کے نیک رشتے ہو جائیں، نیک شادی کے اسباب ہو جائیں۔ آج جمعے کے دن صرف آسان سا وظیفہ، نہ کوئی چلا کرنا ہے، نہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا ہے، نہ کوئی 4 سے 5 دن پڑھنا ہے، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور 41 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ، مجھے یقین ہے کہ تقریباً 90% لوگوں کو تیسرا کلمہ زبانی یاد ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کا طریقہ جس طرح بتاؤں گا پڑھنا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے اور نہایت مجرب عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، بعض اوقات انسان کی کسی غلطی کوتاہی یا کسی بھی وجہ سے کون چاہتا ہے کہ میری ذلت و رسوائی ہو، میں کروڑوں کا قرض دار ہو جاؤں۔ اگر کسی پر برا وقت آ جاتا ہے تو آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعۃ المبارک کے دن صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، لوگ آپ پر یقین نہیں کرتے، آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، آپ تیسرا کلمہ 41 بار پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، جو لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہیں پیسے نہ مانگ لے، وہ لوگ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ میرا رب قرض بھی اتارے گا اور آپ کو اتنی کامیابیاں نوازے گا کہ لوگ آپ کی کامیابی پر رشک کریں گے۔ اگر کوئی عزت کا خواہش مند ہے، اگر کوئی شہرت چاہتا ہے،
کہ جہاں بیٹھوں میری عزت ہو، وہ 41 بار جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کریں۔ اللہ والو، اس وظیفے کے کمالات بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، ہر بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، بہترین رزق حلال کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی ناممکن حاجات چاہتا ہے، جو حاجات سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، آج یقین سے پڑھ کر دیکھے، ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وظیفہ جمعے کے دن کا ہے۔ جمعے کے دن کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن کی ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت پڑھ لو۔ جمعے کی رات 9، 10، 11 بج جائیں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر سونا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ قرض دار ہو، قرض سے نجات چاہیے، جوان بیٹیوں کا رشتہ چاہیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی، کوئی بھی خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لیجئے، پھر پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج جمعے کا دن ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اور قبولیت کی گھڑی میں کون سی دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج 100 کروڑ بھی مانگو گے تو فوراً مل جائے گا۔ آج من پسند نوکری مانگو گے مل جائے گی، من پسند شادی مانگو گے ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی کسی مقدمے میں مبتلا ہے، رہائی چاہتا ہے، طاقتور دشمن سے نجات چاہتا ہے، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جمعے کا دن قبولیت کی گھڑیاں، تصور میں سامنے روزہ رسول کی جالیاں ہیں۔ آپ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ یہ تیسرا کلمہ صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس دوران آنکھیں بند ہونی چاہیے، ذہن میں، دل میں اپنا مقصد ہونا چاہیے، جو بھی حاجت ہے دل میں لیے، سامنے روزہ رسول کی جالیوں کے قریب فقیری، غریبی اور تونگری کے ساتھ بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ 41 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور 41 بار تیسرا کلمہ میرا خیال ہے کہ 3 منٹ کے اندر پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کوئی بڑی محبت سے، توجہ سے، دھیان سے ڈوب کر پڑھتا ہے، کوئی اس یقین سے پڑھتا ہے کہ آج اپنے رب سے لے کر اٹھوں گا، تو 3 سے 4 منٹ کے اندر 41 بار یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا جائے گا۔ خدا را اس کلمے کی قدر کیجئے، اس وظیفے کی قدر کیجئے۔ یہ کوئی میرا وظیفہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ میرے رب کا وظیفہ ہے، یہ رب کے کلمات ہیں، رب کی عظمت و بلندی کو بیان کرتا ہے۔ اور جو بندہ جمعے کے دن رب کی عظمت کو، رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، پھر دل میں جو حاجت لے کر بیٹھتا ہے، میرا رب فرماتا ہے میں وحدہ لا شریک ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی خالق ہوں، جا تیری نسلوں کو آباد کیا۔ رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے آج اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں رب کعبہ فیصلہ فرما دے، فرشتے زمین پر آ جائیں، کامیابی مقدر ہو جائے، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، تو خدا را جمعۃ المبارک کے دن 41 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ راتوں رات فیصلہ ہو جائے گا، ہفتے کا دن شروع ہونے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن تیسرا کلمہ 41 بار پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔
ایک، نہ تو اس دوران کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ دوسرا، وظیفہ پڑھتے دوران اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈوب کر توجہ سے پڑھنا ہے۔ اور تیسرا، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے رب کعبہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور ان اعمال کی زیادہ طاقت کے لیے، ان اعمال کو فوری طور پر پورا کروانے کے لیے، رب کی رضا کے لیے 5 وقت نماز کو پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ 5 وقت نماز بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر وقت رب کی نظر کرم میں رہیں، آپ پر ہر لمحہ ہر وقت چھماچھم رحمتیں برکتیں برستی رہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن 41 بار یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جلد بازی کرو گے تو یہ 2 سے 4 منٹ کا وظیفہ کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر 2 سے 4 منٹ ڈوب کر توجہ سے رب سے مانگ لیا جائے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ رزق اتنا ملے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ کامیابی اتنی ملے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ خدا را آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے بچوں کی طرح گڑ گڑا کر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے ضد کر کے مانگیے گا۔ انشاءاللہ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف پہنچانا ہے جو بے حد اسمودہ اور طاقت والے ہیں، جن کو پہلے کئی بار آزمایا جا چکا ہے۔ تو خدا را یہ وظیفہ کرنے کے بعد مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔